اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں دو بہت ہی اہم بات ہیں، ایک عبادت اور ایک استعانت۔ بہت سارے لوگ، ہم لوگوں میں سے ہم لوگ جو ہے عبادت کیا ہوتا ہے نہیں معلوم ہے۔ عبادت کیا ہے تو کہیں گے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، لیکن اصل عبادت کس کو کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ تو دیکھیے عبادت جو ہے لغت میں عبادت کہتے ہیں تذلل کو، بولے تو جھکاؤ کو، ذلیل ہونا، جھکنا، یہ لغت میں اس کو کہا جاتا ہے، ذلیل ہو جانے، جھکنے کو۔ اسی وجہ سے عرب میں ایسے راستے، جس راستے پر بہت چلا گیا ہے، لوگ چلتے 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 پورا، جیسے ابھی کوئی بندہ چلا ہی نہیں، ایک بار کوئی آدمی چلتا ہے، 2 بار چلتا ہے، 3 بار چلتا ہے، چلتے چلتے راستہ بن جاتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں الطریق المعبد۔ الطریق المعبد، عبادت سے معبد، ایسے راستہ جس کو، اس راستے کو ذلیل کر دیا گیا ہے چل چل کر کے۔ تو بندہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ لغت کے حساب سے، لغت کے حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے، عبادت عبارت عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف۔ کہتے ہیں کہ عبادت ایک لفظ ہے جس کے اندر کمال درجے کی محبت ہوتی ہے اور کمال درجے کا جھکاؤ خضوع ہوتا ہے اور کمال درجے کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ تو محبت بھی ہونی چاہیے، جھکاؤ بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے، تبھی وہ عبادت کہی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، مان لیجیے بادشاہ ہے، اس کے رعایا سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے، لیکن کیوں ایسا کرتے ہیں؟ صرف بادشاہ کے ڈر سے یا روپیے کے لالچ سے، دلوں میں محبت نہیں رہتی ہے، جا کر کے گالی دیتے ہیں، کیا اس کے سامنے جھکنا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے اگر کوئی جھکے گا، اس کی عبادت کرے گا، تو محبت بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونی چاہیے اور جھکاؤ بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اگر محبت سے بندہ زبردستی کھڑا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو منافق ایسے کرتے تھے، منافق لوگ زبردستی آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، صرف لسٹ میں نام آ جائے لوگوں کے، تو یہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ڈر بھی ہونا، محبت بھی ہونا اور جھکاؤ بھی ہونا۔ اور عبادت جو ہے، عبادت کہتے ہیں، جیسے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس بات کو تفسیر سعدی کے اندر امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں عبادت کیا ہے؟ اسم جامع لکل ما يحب اللہ ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاہرة والباطنہ۔ کہتے ہیں عبادت نام ہے ہر اس عمل یا قول بولے تو بات، کوئی بھی عمل اور بات چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات، صاف لفظوں میں، موٹے موٹے لفظوں میں، ہر کام چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، ہر بات چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کام اور بات کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔
اس کو عبادت کہتے ہیں. یہی عبادت کا خلاصہ ہے, یہی عبادت کا خلاصہ ہے. اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ عبادت ہے. اب گالی بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ہر بات جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہی ہے, اور ہر کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, وہ عبادت ہی ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر قرآن بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے ایاک نوحد و نخاف و نرجو یا ربنا لا غیرک. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایاک نعبد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ کو عبادت میں ایک مانتے ہیں, تجھ کو عبادت میں ایک مانتے ہیں. نوحد تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں, تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں. ونخاف اے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں, اور ونرجو ہم تم سے امید رکھتے ہیں, امید کرتے ہیں. یا ربنا اے ہمارے رب لا غیرکا تیرے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے, اور تیرے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں, تیرے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں لگا کے رکھتے. تو یہ عبادت کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نستعین استعانت بولے تو مدد طلب کرنا, مدد مانگنا, چاہنا. تو یہاں جو ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ ہم جو تیری اطاعت کرتے ہیں نا, تیرے حکم کی پالن کرتے ہیں, اس پر اور اپنے معاملات دونوں پر تیری مدد مانگتے ہیں, دونوں پر تیری مدد مانگتے ہیں. اس بات کو سمجھیے, ہم جو نماز ابھی پڑھے نا یہ اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کا حکم ہے, اس کو بغیر اللہ کی مدد کیے ہوئے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مدد کیا تو ہم گھر سے یہاں آئے ہیں چل کر کے, ورنہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو گھر ہی میں بیٹھے رہتے, نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہم یہاں آ کر نماز پڑھے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اور ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں, جیسے جس میں ہمارا ٹھیک ہے, ہمارا عقل ٹھیک ہے, ہماری عقل ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی مدد سے ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیری اطاعت میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں, اور ہم اپنے معاملات دنیا کے معاملات میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں, دونوں میں. تو یہ بات ہے. اور دیکھیے یہاں ایک بہت بہترین نقطہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کو پہلے ذکر کیا گیا اور مدد کو بعد میں ذکر کیا گیا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد عبادت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور مدد کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ عبادت ہی اصل انسانوں کے وجود کا مقصد ہے. انسان کے وجود, ہم لوگ پیدا ہی ہوئے ہیں عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو مقصد ہمارا یہ عبادت کرنا. اور بعد میں استعانت مدد کو ذکر کیا گیا. کیونکہ یہ عبادت کا وسیلہ ہے, بغیر اللہ کی مدد کے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا, بغیر اللہ کی مدد کے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اور ایک بات جو ہے جس کو تفسیر سعدی کے اندر ذکر کیا گیا ہے, اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی ذکر کیا, ابن قیم رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ اللہ کا حق ہے, اسی وجہ سے پہلے ذکر کیا. اور مدد مانگنا یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر دیتا ہے, تو پہلے بندہ اللہ کا حق ادا کرے گا, اللہ رب العالمین اپنا حق ادا کر دے گا. بات میں آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. جب عبادت کر لے گا تو بندے کا حق اللہ کے اوپر یہ بن جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کو ساتھ دے، اس کی مدد کرے. تو اسی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ کے اوپر بندوں کا حق جو ہے مدد کرنا وہ بیان ہے. اس کے اندر اتنی باریکی ہے. اچھا، تفسیر سعدی کے اندر یہ بات ہے کہ استعانت، اصل جو استعانت یعنی مدد طلب کرنا یہ ہے کہ ہر نفع والی چیز کو حاصل کرنا اور برائی جو نقصان دینے والی چیز ہے اس کو دور کرنا. یہ اسی وقت ہوگا جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے. جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے اور اس بھروسے میں بہت مضبوطی ہو، اسی کو مدد طلب کرنا کہتے ہیں. اب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے تو مدد مانگ رہا ہے لیکن یقین ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، تو کیا مدد اس کو آئے گی؟ اس کو کیا مدد آئے گی؟ اسی وجہ سے ہر فائدے والی چیز کو حاصل کرنے اور نقصان چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ پر اتنا بھروسہ ہو کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مدد کرے گا. اسی کو استعانت کہتے ہیں، مدد طلب کرنا. اور امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادت کو انجام دینا اور مدد طلب کرنا یہ ہمیشہ کی خوش نصیبی کا ذریعہ ہے. ہمیشہ خوش نصیب کیسے رہیں گے؟ عبادت کو قائم کر کے اللہ کی مدد طلب کرتے رہنا. اور کہتے ہیں وَالنَّجَاةُ مِن جَمِيعِ الشُّرُورِ، تمام شر، فساد، برائی سے بچاؤ کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ عبادت کو انجام دینا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا. اور کہتے ہیں فَلَا سَبِيلَ إِلَى النَّجَاةِ إِلَّا بِقِيَامٍ بِهِمَا، کہتے ہیں کہ بچاؤ کا، فساد سے، فتنوں سے، نقصان سے بچاؤ کا ان دونوں کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. تو اللہ اکبر، ہم لوگ روزانہ یہی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ اصل میں معلوم نہیں ہے. اور آخری بات یاد رکھیے، ایاک نعبد جو عبادت ہے تو کہتے ہیں کہ انما تکون العبادہ عبادت اسی وقت ہوگی، عبادت کو عبادت اسی وقت کہیں گے جب دو باتیں ہوں گی. کیا؟ اذا كانت ماخوذۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہو. اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہو جو چیز، اسی کو عبادت کہیں گے. اور دوسری بات ہے، کہتے ہیں مقصوداً بہا وجہ اللہ، اس عبادت کو کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. یہ دو چیز نہیں ہو تو عبادت ہی نہیں ہوگی. ایک چیز ہو پھر بھی عبادت نہیں ہوگی، اور اگر دونوں بھی نہ ہو تو وہ کھیل تماشا عبادت نہیں. ہم کو چاہیے کہ اس بات پر بہت گہرائی سے غور کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر یہ باتیں ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور حقیقی عبادت کرنے کی توفیق دے. ہم کو ہر قسم کے شرک بدعات سے اللہ بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم.